اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جی کے ویلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے تحریک پاکستان کے ایک اور اہم کردار کے بارے میں، نواب محسن الملک۔ نواب محسن الملک کا اصل نام سید مہدی علی خاں محسن الملک 9 دسمبر 1837 عیسوی کو بامقام اٹاوا پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان علوم و فنون سے کوئی شغف نہیں رکھتا تھا۔ ان کے ماموں نے ان کی تعلیم کی طرف توجہ دی اور انہیں ایک دینی مدرسے میں داخل کرا دیا، جہاں مہدی علی خاں نے عربی، فارسی اور دینیات میں کافی استطاعت پیدا کر لی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر وہ اٹاوا کے ڈائریکٹوریٹ میں صرف 10 روپے ماہوار تنخواہ پر کلرک مقرر ہوئے۔ تاہم ان کی خوددار صلاحیتیں جلد ہی اجاگر ہونے لگی۔ مسٹر خیوم، جو اس وقت ضلع کے کلکٹر تھے، ان کی دیانت و محنت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں پہلے سرشتہ دار اور پھر 1861 عیسوی میں تحصیلدار کے نصب پر ترقی دے دی۔ اگلے 6 سال میں وہ ڈپٹی کلکٹر کے عہدہ تک پہنچ چکے تھے۔ اس زمانے میں کسی ہندوستانی کے لیے یہ بلند ترین منصب تھا جو اسے مل سکتا تھا۔ 1871 عیسوی میں سالار جنگ نے آپ کی اہلیت و دیانت سے متاثر ہو کر آپ کو حیدرآباد دکن میں انسپکٹر آف ریونیو مقرر کیا۔ حکومت حیدرآباد نے آپ کو منیر نواز جنگ، محسن الدولہ اور محسن الملک کے خطابات عطا کیے۔ آپ ریاست کے پولیٹیکل سیکرٹری جیسے اہم عہدوں پر بھی فائز ہوئے۔ حکومت حیدرآباد آپ پر اس حد تک اعتماد کرتی تھی کہ اس نے آپ کو اپنی نمائندگی کے لیے لندن بھی بھیجا۔ وہاں آپ وزیر اعظم گلیڈسٹون اور دوسرے ارکان کابینہ سے ملے۔ حکومت حیدرآباد کے ممتاز افسر کی حیثیت سے آپ کو سیاسی صورتحال کو سمجھنے، قوم کے مسائل سے آگاہ ہونے اور برطانوی طرز عمل کے مطالعہ کے اہم موقع حاصل تھے۔ اس زمانے میں برطانوی سیاستدان دیسی ریاستوں پر شدید تنقید کر رہے تھے۔ آپ نے دیسی ریاستوں کے دفاع میں پرزور دلائل دیے۔ نواب محسن الملک کی سیاسی بصیرت کا صحیح اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب جوان سال نظام اور وزیر اعظم عماد السلطنت کے درمیان اختلافات کی خلیج خائل ہوئی، مغل ذکر کو برطانوی حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ اس وجہ سے نظام انہیں برطرف نہیں کر سکتا تھا۔ اس نازک صورتحال میں محسن الملک نے پہلے دونوں کے درمیان مصالحت کروا دی، 3 سال بعد وزیر اعظم کو مستعفی ہونے پر آمادہ کر لیا اور ریاست کو سیاسی بحران سے بچا لیا۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہم بات کریں گے محسن الملک کی ملی خدمات کے بارے میں۔ مسلمانوں کا سب سے پہلے دفاع انہوں نے کیسے کیا؟ جنگ آزادی 1857 عیسوی کی ناکامی کے بعد مسلمان قوم کے خلاف زہر چکانی برطانوی سیاستدانوں کا فیشن بن چکا تھا۔ جس طرح سر سید احمد خان نے ڈبلیو ہنٹر کے تند و تیز وار روکے، اسی طرح محسن الملک نے سر لیپل گریفن کی تنقید کا جواب دیا۔ سر سید کی طرح آپ کا مسلک بھی یہی تھا کہ مسلمان لازمی طور پر ہر غیر مسلم حکومت کا باغی نہ بنے، بلکہ مسلمان کا تصور جہاد شرائط کا پابند ہے۔ آپ نے نظام حیدرآباد اور اس طرح کی دوسری مسلم ریاستوں میں وفاداری کی بنیاد پر دلیل دی کہ ہر مسلمان انگریز کا باغی نہیں ہوتا۔ اس طرح محسن الملک نے برطانوی حکمرانوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ سلطنت عثمانیہ حیدرآباد دکن کی خدمات کے بارے میں ہم بات کریں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، محسن الملک نے کئی سال تک حیدرآباد کی عثمانی سلطنت کی بہت اہم خدمات سر انجام دی۔ یہ سلطنت بلا شبہ برصغیر میں مسلمانوں کے علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت کی محافظ تھی، اس لیے اس کو نازک ادوار میں بحرانی کیفیت سے نجات دلانا آپ کی ایک قابل ذکر ملی خدمت ہے۔ اگر ہم سر سید کے دفاع کے بارے میں ہم بات کریں،
1893 میں آپ حیدرآباد کی سروس سے ریٹائر ہو کر علی گڑھ ہی میں مقیم ہو گئے۔ اس زمانے میں سر سید بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے اپنے ساتھیوں میں سے شبلی اور مولوی سمیع اللہ خان ان سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، اور سر سید کو کہیں ایک پلیٹ فارموں سے ہدف تنقید بنایا جا رہا تھا۔ مسلم ملک اس وقت تہذیب الاخلاق کے سب سے اہم لکھنے والے تھے۔ آپ نے نہایت ذہانت سے ان اعتراضات کا جواب دیا۔ سنجیدہ دلائل اور مزاحیہ انداز دونوں پر آپ کو قدرت حاصل تھی، چنانچہ آپ کی موجودگی میں کسی کی دال نہ گلی اور سر سید کا احترام و مقام مجروح نہ کیا جا سکا۔ مسلم ملک مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے سب سے فعال منتظم تھے۔ وہ اس کے انتظامات بھی کرتے، مسلم قائدین کو دعوت نامے بھی دیتے، اور خود بھی ایک مفکر اور پرکشش مقرر کی حیثیت سے سٹیج کی رونق ہوتے۔ اس لحاظ سے آپ نے سر سید احمد خان کی زندگی میں ہی ان کی تعلیمی تحریک کی قیادت سنبھال لی تھی۔ سر سید احمد خان مزاج کے ذرا تیز واقع ہوئے تھے۔ ان کے مزاج کی تلخی کی شکایت حیات جاوید کے مصنف حالی کو بھی تھی۔ تاہم مسلم ملک کی مفاہمانہ پالیسی اور تعمیری تنقید کی وجہ سے علی گڑھ بہت سے خطرناک موڑ کامیابی سے مڑ گیا۔ مسلم ملک سر سید سے اکثر و بیشتر اختلافات کرتے، لیکن اختلاف رائے کے باوجود علیحدگی کی راہ اختیار نہ کرتے۔ ان کی شخصیت اتنی جاذب تھی کہ سر سید احمد خان کے بہت سے دوسرے ناقدین بھی ان کی بدولت علی گڑھ سے منسلک رہتے۔ مولوی نذیر احمد سر سید احمد خان کے مخالف ہی سے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اہم قائدین میں سے تھے۔ وقار ملک کا پورا زور مسلم ملک کی نرم خوئی کی وجہ سے ٹھنڈا پڑ جاتا تھا۔ اہم واقعہ یہ ہے، سر سید کے جن ساتھیوں کو سب سے زیادہ لوگوں کی حمایت حاصل تھی، ان میں مسلم ملک کا مقام بلند ترین تھا۔ الغرض ان کا وجود سر سید کی شخصیت کا تتمہ تھا، اور دونوں کو ملا کر ہی طریقے علی گڑھ چل سکتی تھی۔ الطاف حسین حالی آپ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک شخص جو سر سید کے کاموں کا مددگار ہی نہ تھا بلکہ اس کی گاڑی کو ہانکنے میں برابر کا جوڑ تھا۔ اگر اس موقع پر اس کا ذکر قلم انداز کیا گیا تو ہمارے نزدیک سر سید کی کامیابی کا ایک بڑا اسباب بیان کرنے سے رہ جائے گا۔ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد تھوڑی سی دیر تک محمود کو ٹرسٹ کا سیکرٹری بنایا گیا، لیکن ان کی ذاتی کمزوریوں اور ساحل نے علی گڑھ کا روبہ تنزل کر دیا، اور اس کو سنبھالا دینے کے لیے مسلم ملک کو سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ انہوں نے کالج کے نظام کو بہتر بنایا، اس کی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا، اس کے طلباء کی تعداد میں اضافہ کیا، اس کے لیے 7-8 لاکھ روپیہ بھی جمع کیا، اور کالج کو اتنی ترقی دی کہ بقول شبلی، اگر کسی شخص نے کالج کو سر سید مرحوم کی زندگی میں دیکھا تھا اور وہ آج جا کر دیکھے تو اس کالج کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ کانفرنس یعنی مسلم ایجوکیشن کانفرنس جو روز بروز مردہ ہوتی جا رہی تھی، مرحوم نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور لاہور سے لے کر ڈھاکہ تک اس کے ڈانڈے ملا دیے۔ ایس ایم اکرام نے کسی ظریف کا قول نقل کیا ہے کہ اگر سر سید کو معلوم ہوتا کہ میری موت کے بعد میرے کاموں میں لوگ اتنی کوشش کریں گے تو وہ بن آئی مر جاتے۔ اگر ہم مسلم ملک کی اردو ہندی تنازع کے بارے میں خدمت کا ذکر کریں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اردو ہندی تنازع 1877 عیسوی میں ہوا تھا۔ نواب محسن ملک سر سید کے بعد قوم کے حقیقی قائد تھے۔ انہوں نے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا، اور ان میں تازہ ترین چیلنج یو پی کے گورنر انٹونی میک ڈونلڈ کی طرف سے اردو کے بجائے ہندی اور دیوناگری رسم الخط کی ترویج کی کوشش تھی۔ یہ 1901 عیسوی کا واقعہ ہے۔ مسلم ملک نے جس طرح جرأت ایمانی کے ساتھ اس خطرہ کا مقابلہ کیا، وہ انہی کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے ہر طرح کا خطرہ مول لیا، لیکن ہندی کی ترویج کی ناپاک سازش کو ناکام بنا کر چھوڑا۔ آپ نے اردو کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈالا، اس کو زندہ اور جدید زبان بنایا، اور اس کو مشکل ترین مطالب کے اظہار کے قابل بنایا۔ اردو میں تمام اصناف، نظم و نثر، مضامین، مقالات
اور تنقید کی ترقی میں آپ کا حصہ نمایاں ہے۔ دوسری طرف آپ نے اردو کی مخالفت کی ہر کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سر سید احمد خان نے ایک ایسے وقت میں قوم کی قیادت کی تھی جب جنگ آزادی کے بعد مسلم قوم کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، جب دلی کے علماء کو وضاحت کا موقع دیے بغیر سزائے موت کا مستحق سمجھا گیا، بغیر مقدمہ چلائے مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولوی باقر اور معروف ادیب اور عالم امام بخش صاحبائی کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا، جب مفتی صدر الدین آزردہ اور غالب بوحالی کے مربی نواب شفتہ جیل میں ڈالے گئے، سر سید احمد خان اس صورتحال کا اثر یہ تھا کہ وہ مسلمان قوم کو سیاست میں حصہ لینے سے روکتے رہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلم قوم کے سیاسی میدان میں فعال ہونے سے صلیب کو حلال سے جو نفرت ہے وہ پھر ابھر سکتی ہے۔ اس بنا پر وہ خود تو مسلمان کے حقوق کی جنگ لڑتے رہے، لیکن سیاسی تنظیم کے قیام کے وہ ہمیشہ خلاف رہے۔ مسلم ملک کی قیادت کے زمانے تک صورتحال بدل چکی تھی۔ ہندو قوم آل انڈیا کانگریس کے جھنڈے تلے جمع تھی۔ تلک اور سریندر ناتھ بینرجی اس پلیٹ فارم کو مسلم دشمنی کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اردو ہندی تنازع نے بتا دیا تھا کہ اگر مسلم قوم سیاسی طور پر منظم نہیں ہوگی تو ہندوؤں کے تعصب کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ سید امیر علی کی سینٹرل محمدن ایسوسی ایشن ان کے انگلستان جانے کے بعد غیر فعال ہو چکی تھی۔ آپ نے ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم پر جمع ہونے والے مسلم قائدین کو اس ضرورت کی طرف متوجہ کیا، مسلمانوں کو اپنی سیاسی تنظیم بنانے کے لیے آمادہ کیا۔ اردو کی حمایت میں لڑی جانے والی لڑائی میں کامیابی کے بعد آپ نے اس کام کا بھی بیڑا اٹھایا اور 1902 میں لکھنؤ میں محمدن پولیٹیکل آرگنائزیشن قائم کی، جس کے اغراض و مقاصد مسلم لیگ سے ملتے جلتے تھے۔ اس تنظیم کو خاص شہرت حاصل ہوئی، لیکن اردو ہندی تنازع کے پس منظر میں سمجھا گیا کہ شاید یہ ہنگامی ضرورت کے لیے قائم کی گئی ہے۔ چنانچہ جب یو پی کی حکومت نے اردو دشمنی کا رویہ ترک کر دیا تو یہ تنظیم بھی غیر فعال ہو گئی، تاہم اس تنظیم کی تشکیل نے مسلم لیگ کی تشکیل کی راہ ہموار کی۔ مسلم ملک کا ایک اور کارنامہ مسلم قائدین کے وفد کی تشکیل ہے، جس نے 1 اکتوبر 1906 کو وائسرائے سے ملاقات کر کے اپنے مطالبات پیش کیے۔ جداگانہ انتخاب کا نعرہ مقبول بنانے میں مسلم ملک کی قیادت میں اس وفد کے شرکاء نے قابل قدر خدمت سر انجام دی۔ مسلم ملک کے اماں پر علی گڑھ کے انگریز پرنسپل نے وفد کے لیے ملاقات کا وقت لیا اور اس وفد نے مسلمانوں کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا جو ان کو پاکستان کی منزل تک پہنچا گئی۔ اگر ہم مسلم لیگ کی تشکیل کی بات کریں تو وفد شملہ کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ تشکیل میں بھی نواب مسلم ملک کا کردار نمایاں ترین تھا۔ آپ نے اس کی تنظیم کی تشکیل کے لیے ڈھاکہ میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس طلب کیا، اس تنظیم کا ابتدائی خاکہ پیش کیا، ابتدائی دور میں اس کے آرگنائزر رہے۔ مسلم ملک 1907 میں فوت ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کی وفات پر ان سے اختلاف رکھنے والوں نے اس حد تک افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی شخصیت جو ان کی زندگی میں اتنی عظیم نظر نہ آتی تھی، ان کی وفات کے بعد اس طرح نکھر کر سامنے آئی کہ مدت تک مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں ایک خلا محسوس کیا جاتا رہا۔ مسلم ملک ایک اچھے مقرر اور ادیب بھی تھے۔ قومی مسائل پر ان کے خطابات بہت پرکشش ہوتے تھے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق میں ان کے مضامین چھپتے رہتے تھے جن کو لوگ شوق سے پڑھتے تھے۔ ان مضامین کو کتابی شکل میں بھی شائع کیا گیا۔ ان کا ایک مضمون جو تقلید اور حدیث پر عمل کے متعلق تھا ایک الگ کتابچے کی شکل میں بھی شائع ہوا۔ ان کے مکاتیب بھی شائع کیے گئے اور ان کے خطابات کو بھی کتابی شکل میں مرتب کر کے شائع کیا گیا۔ تصوف پر آپ کے لگاؤ کا اندازہ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کے باب کتاب المحبت کے ترجمے سے ہوتا ہے۔ کتاب المحبت دارالشوق کی زبان سلیس اور انداز پرکشش ہے۔ آپ کا تعلق ایک شیعہ گھرانے سے تھا، لیکن آپ نے اس مسلک کو ترک کر دیا اور اس کی وجوہات بینات میں بیان کی۔ اس رسالے میں علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان فاصلے کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ معزز ساتھیو حضرات، اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ وما الا البلاغ المبین۔